تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ راؤ انعام اللہ خان۔ ابوالاسر حفیظ جالندھری نے جس دن سے سخن کی بانسری بجائی، اس بانسری سے طرح طرح کے راگ نکلے، اور ان راگوں کی لے نے دل و دماغ کو ایسا مسحور کیا کہ حفیظ اور حفیظ کی شاعری کسی تعارف کی محتاج نہیں رہی، بلکہ ابوالاسر کا ہر لفظ علم و ادب کے خزینے کا نگینہ بن گیا۔ شاہنامہ اسلام دراصل اخلاق اسلامی کے رنگوں سے مزین تاریخ اسلام اور اس سے جڑے جذبات کی ایک دلکش تصویر ہے، ایک مکمل تصویر جو پروقار لفظوں سے کھینچی گئی ہے، لفظ جو سادہ نہیں ہیں مگر ان میں حفیظ کی شاعری کا رنگین ترنم تاثیر عکس کو دوبالا کر رہا ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ایک ایک لفظ میں سچائی اس کی تاثیر کو پائیدار کر کے ایسے چشمہ فیض سے سیراب کرتی ہے جس کا پانی کلام کے حق میں آب حیات بن کر حیات جاودانی بخشتا ہے۔ حفیظ کو کسی کی برابری کا دعویٰ نہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ حفیظ نے شاہنامہ اسلام کا جو مضمون چنا ہے وہ تحقیق اور فنی مہارت کی پرکاری سے نکل کر سادگی کے جوہروں کے ساتھ اس کی شاعری کو مذہب اور اخلاق کا علمبردار بناتا ہے۔ بقول حفیظ، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ۔ شاہنامہ اسلام بلا شبہ قابل مطالعہ اور لائق سماعت ہے، لہٰذا کتابوں سے دوری کے موجودہ حالات میں نئی نسل کو اس علمی خزینے کی منتقلی کے لیے شاہنامہ اسلام آپ کی سماعتوں کی نثر ہے۔ آئیے شاہنامہ اسلام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہنامہ اسلام 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ جلد اول کے 7 ابواب میں خلافت، انسانیت اور کائنات کے اندیشے کے عنوان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے ہوتا ہوا تاریخ کا سفر، پیدائش، بعثت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کے حالات، ہجرت مدینہ وغیرہ کے واقعات پر ختم ہوتا ہے، جبکہ جلد اول کے آغاز سے قبل ابتدائیہ میں حفیظ جالندھری حمد، نعت، سبب تالیف، اس راہ میں حائل مشکلات اور مناجات وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں۔ شاہنامہ اسلام کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے۔ شاہنامہ اسلام سے حمد آپ کی سماعتوں کی نظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہائے وہو سے بھر دیا عالم، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، زمیں پر جلوہ آراں ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ایک ذات باری کی، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات تو جمادات اور حیوانات کا خالق، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ حمد پاک کے بعد حفیظ جالندھری نعت رسول مقبول بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ محبوب داور سرور عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم، کیا ساجد کو شیدا جس نے مسجود حقیقی پر،
جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو غرق موجائے شرمندگی جس نے، غلاموں کو سریر سلطنت پر جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پر کر دیا اقبال کا سایہ، گدھاؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے، وہ جس نے تخت اوندھے کر دیے شاہانے جابر کے، بڑھائے مرتبے دنیا میں ہر انسان صابر کے، دلایا جس نے حق انسان کو عالی تباری کا، شکستہ کر دیا ٹھوکر سے بت سرمایہ داری کا، محمد مصطفیٰ مہر سپہرے اوج عرفانی، ملی جس کے سبب تاریک ذروں کو درخشانی، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، جو بے یاروں کا یارا بے سہاروں کا سہارا ہے، وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق عالم ہے، خدا کے بعد جس کا اسم اعظم ہے، ثنا خاں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ حمد اور نعت شریف پیش کرنے کے بعد حفیظ جالندھری سبب تصنیف بیان کرتے ہیں۔ سبب تصنیف میں حفیظ جالندھری اپنے عہد کے مسلمانوں کی زبوں حالی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی عظیم الشان تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ سبب تصنیف میں حفیظ جالندھری وجہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے شاہنامہ اسلام کو کیوں تحریر کیا اور تاریخ کی صورت میں اس کو کیوں منظوم کیا۔ اسی کے اسم اعظم سے بڑی جرت میرے دل کی کہ میں نے ڈال دی بنیاد ایسے کار مشکل کی، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ مسلمانوں پہ ہے مردہ دلی چھائی ہوئی ہر سو، سکوت مرگ نے چادر ہے پھیلائی ہوئی ہر سو، عزیمت ہے نہ جرت ہے نہ ہے تاب و تواں باقی، فقط حسرت سے تکنے کے لیے ہے آسماں باقی، نظر آتے ہیں اب وہ صف شکن بازو نہ شمشیریں، مقدر کی طرح سوئی پڑی ہیں آج تکبیریں، کئی دنیا سے آقائی محمد کے غلاموں کی، بھلا بیٹھے ہیں یاد اپنے سلف کے کارناموں کی، ارادہ ہے کہ پھر ان کا لہو ایک بار گرماؤں، دل سنگین سخن کے آتشی تیروں سے برماؤں، سناؤں ان کو ایسے ولولہ انگیز افسانے، کرے تائید جن کی عقل بھی تاریخ بھی مانے، کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ، عجم کا شاہ نامہ بس وہ فردوسی کا حصہ تھا، تخیل ہی کا ہنگامہ تھا یعنی ایک قصہ تھا، مگر اس کی زباں اس کا بیاں ایجاز ہے گویا، کہاں کی رستمی وہ خود ہی تیر انداز ہے گویا، تقابل کا کروں دعویٰ یہ طاقت ہے کہاں میری، تخیل میرا ناقص نامکمل ہے زباں میری، زبان پہلوی کی ہم زبانی ہو نہیں سکتی، ابھی اردو میں پیدا وہ روانی ہو نہیں سکتی، نحیف و ناتواں بے علم و بے مقدور ہستی ہوں، غم و اندوہ جس میں بس رہے ہیں میں وہ بستی ہوں، کہاں ہے اب وہ دور غزنوی کی فارغ البالی، غلامی نے دبا رکھی ہے میری ہمت عالی، مگر سینے میں دل رکھتا ہوں جس میں جوش غیرت ہے، سراسر راکھ ہے لیکن ابھی تک پر حرارت ہے، کیا ہے روح کو زندہ مدینے کی ہواؤں نے، جگایا خواب سے احساس کی غیبی نداؤں نے، نوید صبح بخشی ہے
سکوت شام نے مجھ کو مخاطب کر لیا ہے، قوت الہام نے مجھ کو۔ بظاہر میں جو تصویر سخن میں رنگ بھرتا ہوں، کسی آواز کے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ حفیظ جالندھری نے شاہنامہ اسلام جیسے ایک عظیم الشان کام کا آغاز کیا۔ اس راہ میں حائل مشکلات اور محنت کا بخوبی اندازہ تھا، کیونکہ تاریخ اسلام کو منظوم طریقے سے لکھنا اور اس دور میں اس کی اشاعت ایک محنت طلب اور مشکل کام تھا۔ حفیظ جالندھری شاہنامہ اسلام میں منظوم شکل میں اس راہ میں حائل مشکلات کا ذکر کرتے ہیں۔ مشکلات: رہا سینے میں چھپ کر فرض کا احساس برسوں تک، رہی اس راستے میں سنگ بن کر یاس برسوں تک، وسائل ڈھونڈتا پھرتا رہا ہوں کام کرنے کے، کشائش کو حریف گردش ایام کرنے کے، غریبوں میں نظر آیا مجھے منظر تباہی کا، امیروں نے روا رکھا طریقہ کم نگاہی کا، تمنا تھی اگر مل جائے کوئی غزنوی مجھ کو، ذرا آرام سے رہنے دے فکر زندگی مجھ کو، تو اس آغاز کو انجام کی منزل پہ لے جاؤں، جہاز آرزو مقصود کے ساحل پہ لے جاؤں۔ اسی ابتدائیہ میں باب اول سے قبل حفیظ جالندھری ایک نظم مزار قطب الدین ایبک کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ دراصل یہ نظم اس بات کا اظہار ہے کہ انہیں مسلمانوں کی زبوں حالی کا خیال کیوں آتا ہے، اور اس وجہ تحریک مزار قطب الدین ایبک پر جو انہیں محسوس ہوا، انہوں نے منظوم طریقے سے شاہنامہ اسلام کا حصہ بنایا۔ نظم مزار قطب الدین ایبک۔ انہی افکار میں بیٹھا تھا میں ایک دن جھکائے سر، درے آرام گاہے شاہ قطب الدین ایبک پر۔ وہ قطب الدین، وہ مرد مجاہد جس کی عظمت سے یہ دنیا اثر نو جاگ اٹھتی تھی خواب غفلت سے، اکھاڑی ہند سے جس نے ستم گاری کی بنیادیں، رکھیں ہر دل میں انسانی رواداری کی بنیادیں، وہ جس کی تیغ ہیبت ناک سے صفاق ڈرتے تھے، وہ جس کے بازوؤں کی دھاک سے افلاک ڈرتے تھے، وہ قطب الدین جس کے دامن تسخیر کا سایہ قلوب راجگان ہند کو دامن میں لے آیا، لکھی ہے ذرے ذرے کی جبیں پر داستاں جس کی، ہے سرخی داستان فاتح ہندوستان جس کی، وہ جس کی ذات پر لفظ غلامی ناز کرتا ہے، ترقی کا تخیل عرش تک پرواز کرتا ہے، لیے بیٹھی ہے دہلی قلب میں نقش نگیں جس کا، لقب تاریخ میں ہے تاجدار اولیں جس کا، یہاں لاہور میں سوتا ہے گمنام کوچے میں، پڑی ہے یادگار دولت اسلام کوچے میں، نجس ناپاک کوچا جس میں کوئی بھی نہیں جاتا، وہاں سویا ہوا ہے مسند دہلی کا لکھ داتا۔ یہ تربت ماتمی ہے ان حجازی شہ سواروں کی، مسلمانوں نے مٹی بیچ لی جن کے مزاروں کی، یہاں تک ابر باراں کی رسائی ہو نہیں سکتی، گھٹا روتی ہوئی آتی ہے لیکن رو نہیں سکتی، شعاؤں سے یہاں خورشید دامن بھر نہیں سکتا، فلک اس پر ستاروں کو نچھاور کر نہیں سکتا، یہ تربت چادر مہتاب سے محروم رہتی ہے، نگاہوں سے چھپی رہتی ہے، نامعلوم رہتی ہے، یہاں سحرے کہاں کیا ذکر پھولوں کے چڑھاوے کا، کوئی سامان نہیں ہے اہل ظاہر کے دکھاوے کا، نہ پڑتا ہے یہاں پر فاتح کوئی نہ روتا ہے، کسے معلوم ہے اس چھت کے نیچے کون سوتا ہے، ادھر لاہور کی دنیا کا ایما سوز نظارہ، جہاں تہذیب نو پھرتی ہے بازاروں میں آوارہ، ادھر ایک تربت خاموش کا اندوگی منظر، علم انگیز حسرت خیز عبرت آفری منظر، نہیں ہے 4 گز ٹکڑا زمیں کا جس کی قیمت میں، یہ تربت آسماں رفت ہے میری چشم عبرت میں،
میں اکثر شہر کے پرشور ہنگاموں سے اکتا کر سکون کی جستجو میں بیٹھ جاتا ہوں یہاں آ کر۔ میرے نزدیک اس تربت سے اب بھی شان ہے پیدا، مزار مرد غازی سے عجب ایمان ہے پیدا۔ یہی ایمان اوج زندگی کا قطب تارا ہے، یہی طوفان ظلمت میں مسلمانوں کا سہارا ہے۔ یہاں آتے ہی مجھ پر غلبہ احساس ہوتا ہے، کسے معلوم دل اس وقت کس کے پاس ہوتا ہے۔ یہاں میں حال کو ماضی کے دریا میں ڈبوتا ہوں، تصور کے طفیل ایک اور ہی دنیا میں ہوتا ہوں۔ تخیل مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرہول میدان میں، جہاں باہم بپا ہوتی ہے جنگ انبو انسان میں۔ نظر آتا ہے لہراتا ہوا اسلام کا جھنڈا، بہرسو نور پھیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا۔ مقابل میں گھٹائیں دیکھتا ہوں فوج باطل کی، نظر آتی ہے فرعونی خدائی اوج باطل کی۔ حق و باطل کی آویزش کا منظر دیکھتا ہوں میں، نظر آتی ہیں تلواریں مجھے سر دیکھتا ہوں میں۔ صدائیں نعرہ ہائے جنگ کی آتی ہیں کانوں میں، بلند آہنگ تکبیریں سما جاتی ہیں کانوں میں۔ نظر آتے ہیں مجھ کو سرخ رو چہرے شہیدوں کے، لہو کی ندیاں کھلتے ہوئے گلشن امیدوں کے۔ علم کے سائے میں سلطان غازی کا بڑھے جانا، سرے دشمن پہ افواج حجازی کا بڑھے جانا۔ وہ حملہ آوروں کی خون کے دریا میں غرقہ بھی، وہ باطل کی شکست فاش، وہ حق کی ظفریابی۔ وہ امن و صلح سے معمور ہو جانا فضاؤں کا، زمانے بھر کے سر سے دور ہو جانا بلاؤں کا۔ یہ سب کچھ دیکھتا ہوں میں تصور کی نگاہوں سے، ملاقاتیں ہوا کرتی ہیں غازی بادشاہوں سے۔ عظیم الشان ہوتا ہے یہ منظر پاک بازی کا، شہیدوں کی خاموشی، غلغلہ مردان غازی کا۔ اسی آزاد دنیا کی فضا میں جذب ہو جاؤں، سکون کی راہ میں حائل ہے جب تک گردش گردوں، قلم سے کام لینے کا ارادہ ملتوی کر دوں۔ شاہنامہ اسلام کے ابتدائیہ میں حفیظ جالندھری وجہ تحریک اس تصنیف کی راہ میں حائل مشکلات کے ساتھ ساتھ اپنے ارادے کا ذکر کرتے ہوئے ضمیر کی آواز کے نام سے ایک نظم پیش کرتے ہیں۔ نظم ضمیر کی آواز۔ تصور ہی میں ایک دن میرے پہلو سے ندا آئی کہ او بھولے ہوئے عہد گزشتہ کے تماشائی، تیرا طرز تصور ایک طرح کی بت پرستی ہے، یہ مجبوری نہیں کم ہمتی کوتاہ دستی ہے۔ نظر آ جائے جس کو منزل مقصود کا رستہ، رہے پھر بھی وہ زنجیر تامل ہی میں پابستہ۔ یہی فطرت کی محتاجی، یہی دل کی غریبی ہے، کسی کے آسرے پہ بیٹھ رہنا بدنصیبی ہے۔ یہ دنیاوی وسائل کی طلب بھی کوئی ہیلا ہے، خدا پر رکھ نظر غافل، خدا تیرا وسیلہ ہے۔ یہ غفلت کیوں ہے خاموش یہ عزلت کے سودائی، ملا ہے درگاہ حق سے تجھے سامان گویائی۔ قلم سے زندہ کر سکتا ہے تو ان کارناموں کو، سنا سکتا ہے تو پیغام آزادی غلاموں کو۔ نہ شاہوں سے توقع رکھ نہ دنیا کے امیروں سے، عظیم الشان ہے یہ کام نکلے گا فقیروں سے۔ عوام الناس میں ہنگامہ احساس پیدا کر، دلوں کو اثر نو حسن حریت پہ شیدا کر۔ اٹھے نام خدا جب بت شکن بن کر قدم تیرا، ہزاروں غزنوی پیدا کرے زور قلم تیرا۔ مسلمانوں کے دل میں شعلہ غیرت کو بھڑکا دے، نہیب رعد بن کر کفر کی غیرت کو دھڑکا دے۔ بتا دے اہل باطل کو کہ حق کا نام زندہ ہے، وہی ایمان قائم ہے، وہی اسلام زندہ ہے۔
وہی اسلام جو راہ نجات ابن آدم ہے، وہی اسلام جو رمز حیات اہل عالم ہے، وہی اسلام یعنی عدل کا قانون پائندہ، وہی اسلام یعنی علم کا مضمون تابندہ، وہی اسلام جو بھٹکے ہوں کو راہ پر لایا، کیا جس نے گنہگاروں کے سر پر افو کا سایہ، وہی اسلام بخشی جس نے مجبوروں کو مختاری، اخوت سے بدل دی جس نے خوئے مردم آزاری، وہی اسلام جس نے زیر دستوں کی حمایت کی، وہی اسلام جس نے کاٹ دی جڑ ظلم و بدعت کی، وہی اسلام جس نے بادشاہی دی غلاموں کو، وہ اب بھی زندہ کر سکتا ہے اپنے کارناموں کو، تیری دشواریوں کو بھی وہی آسان کر دے گا، امید و کامرانی سے تیرے دامن کو بھر دے گا۔ اگر اسلام کے فرزند پھر آمادہ ہو جائیں، مٹا دیں تفرقے، توحید کے دل دادا ہو جائیں، تو سب کچھ آج بھی ان کا ہے زیر چرخ مینائی، در حق کی غلامی میں ہے دنیا بھر کی آقائی۔ اٹھا خامہ اٹھا، ہمت کو مصروف عمل کر دے، پہاڑوں کی طرح اپنے ارادوں کو اٹل کر دے، خدا و مصطفیٰ کا نام لے اور کام کرتا جا، مبارک ہے یہ خدمت اسلام کرتا جا، یہی در ہے جہاں شاہان دنیا سر جھکاتے ہیں، سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں، اسی گلشن میں تیرا غنچۂ امید کھلنا ہے، اسی درگاہ سے مل جائے گا جو تجھ کو ملنا ہے، دو عالم میں رسول پاک تیری لاج رکھیں گے، جہان بے نیازی کا تیرے سر تاج رکھیں گے، مبارک ہو تیرے آغاز کا انجام ہو جانا، مبارک ہو تجھے فردوسی اسلام ہو جانا۔ حفیظ جالندھری شاہنامہ اسلام کے ابتدائیہ میں حمد و نعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ضمیر کی آواز شاہنامہ اسلام کو تالیف کرنے کی راہ میں حائل مشکلات، دنیاوی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے اپنے ضمیر کی آواز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ان کے ضمیر کی آواز مجبور کرتی ہے کہ اپنی غلام قوم کے لیے ان کی بھرپور اور بے مثل تاریخ کو وہ منظوم شکل میں ان کے سامنے لائیں، تاکہ وہ اپنے اجداد کی سپہ سالاری، ان کی زندہ دلی، ان کی بہادری اور لازوال کارناموں سے سبق حاصل کر سکیں۔ حفیظ جالندھری مناجات لکھتے ہیں۔ مناجات: الہی انتہائے عجز کا اقرار کرتا ہوں، خطا و سہو کا پتلا ہوں، استغفار کرتا ہوں، ہوائے شوق کی ہر موج طوفانی رہی اب تک، میری کشتی غریق بحر نادانی رہی اب تک، اگرچہ روح میں ایک شور معاشر خیز لایا تھا، اگرچہ شیشہ دل درد سے لبریز لایا تھا، رہی لیکن سکون میں زندگی کی جستجو مجھ کو، دماغ خام نے رکھا شہید رنگ و بو مجھ کو، میری تسکین و راحت تھی جہان نغمہ و گل میں، سمجھتا تھا کہ ہے فردوس گوشے آواز بلبل میں، اگرچہ روح میں موجود تھی لہروں کی طغیانی، رہا شرمندہ ساحل میرا ذوق تن آسانی، میں سمجھا تھا سکوت خواب کو سامان بیداری، میری نا تجربہ کاری، تیرا فضل ہے بے شک کہ اب تک زندہ ہوں یا رب، گزشتہ زندگانی پر بہت شرمندہ ہوں یا رب، تیرے لطف و کرم نے آج میری رہنمائی کی، میری پستی نے اٹھ کر بام ہستی تک رسائی کی، کہاں ہے قسمت خوابیدہ میں یہ کیف بیداری، ہے سرچشمہ نشاط زندگی کی شعلہ رفتاری، پہاڑوں میں جہاں بہتی ہے آب تند کی دھارا، میری آنکھوں نے دیکھا آج وہ پرجوش نظارہ، نظر آئیں مجھے اٹھتی ہوئی بڑھتی ہوئی موجیں،
وفور جوش میں موجوں کے سر چڑھتی ہوئی موجیں، روانی سے مبدل ہو چکی افتادگی میری، اسی میدان کی جانب ہے اب آمادگی میری، وہی میدان جس میں گونجتی ہے زندہ تکبیریں، جہاں مرکوم شمشیروں پہ ہیں پائندہ تقدیریں، وہی میدان یعنی آخری منزل عبادت کی، جہاں بکھری پڑی ہے خاک پر دولت شہادت کی، قلم ہی تک نہ رکھ محدود یا رب ولولہ میرا، بڑھا دے حوصلہ میرا، بڑھا دے حوصلہ میرا۔ شاہنامہ اسلام کی منظوم تاریخ باب اول کے آغاز سے قبل حفیظ جالندھری ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کام کیوں کیا، تاریخ اسلام کو منظوم کیوں کیا، تاریخ اسلام لکھنے کے لیے انہیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلا شبہ تاریخ اسلام کو منظوم شکل میں لکھنا ایک بہت بڑا تحقیقی اور محنت طلب کام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی دیگر دشواریاں اور پریشانیاں اس کام کی راہ میں ان کے لیے رکاوٹ بن رہی تھیں۔ تحقیق کے کام کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، حفیظ جالندھری ان وسائل کے حصول میں مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ حفیظ جالندھری نے ابتدائیہ میں ذکر کیا کہ انہیں مزار قطب الدین ایبک سے وہ تحریک ملی کہ مجھے اسلام کی تاریخ کو منظوم شکل میں اپنی غلام قوم کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کا اثاثہ سپہ سالار ہیں، عظیم سپہ سالار، وہ ایک عظیم تاریخ کے وارث ہیں، انہیں اپنے احساس اور مقام کو پہچاننا چاہیے۔ حفیظ جالندھری اس مقصد کے لیے ابتدائیہ میں اپنی تمام مشکلات، اس کی تحریک، سبب تصنیف کا ذکر کرتے ہیں اور مناجات کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ حفیظ کو اس کام میں کامیاب فرمائے۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ حفیظ جالندھری ابتدا سے ہی واقف ہیں کہ وہ ایک عظیم کام کر رہے ہیں، اور شاید اس لیے کہ ان کی نیت مسلمانوں کے لیے ایک عظیم کام کرنے کی موجود ہے۔ شاہنامہ اسلام بلا شبہ حفیظ جالندھری کے خیالات کے مطابق ایک عظیم الشان شاہکار ثابت ہوا۔